دوستو، جب آپ اپنی کامیابی کی آخری سطح پر ہو اور تب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو بین کر دیا گیا ہے تو یہ وقت آپ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ایسا ہی بالکل پاکستان کے سابق سپن بولر سعید اجمل کے ساتھ ہوا۔ بات ہے 2009 کی۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلتے ہوئے سعید اجمل کا ایکشن رپورٹ ہو گیا، یعنی کہ اس کا دوسرا رپورٹ کر دیا گیا۔ پر رپورٹ ہونے کے 1 مہینے کے اندر اس کی جانچ کی گئی اور ICC نے اسے پوری طرح کلیئر کر دیا۔ اس وقت PCB اور سعید اجمل کہہ رہے تھے کہ اسے بچپن میں ہوئی چوٹ کے کارن کلیئر کر دیا گیا ہے، پر ICC نے کبھی اس سٹیٹمنٹ کو قبول ہی نہیں کیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ سعید اجمل کا ایکشن بالکل کلیئر ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ 2014 کے جون میں ICC کی سسپیکٹڈ ایکشن کو لے کر بہت بڑی بحث ہوئی اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب سے ان کی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر کے جسم کے موومنٹ جانچنے والے ویگیانک کے ذریعے ہر ایک ایکشن کی جانچ کی جائے گی، اور اس کے 1 مہینے کے اندر جولائی 2014 میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن اور سری لنکا کے سچترا کے ایکشن کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور اس کے اگلے مہینے پاکستان کے محمد حفیظ اور ویسٹ انڈیز کے سورین نرائن اور بنگلہ دیش کے شوہق غازی اور الامین حسین اور پھر زمبابوے کے اوٹسیا کو بولنگ ایکشن کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت اجمل کے ساتھ کیا چل رہا تھا۔ نومبر 2011 سے لے کر دسمبر 2014 تک بولر میں سے اجمل رینک نمبر 1 پر تھا۔ سعید اجمل اس وقت اپنی بولنگ کی وجہ سے دنیا کے سب سے اول نمبر پر جانے جاتے تھے۔ 9 ستمبر 2014 اجمل کو کرکٹ سے بین کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بین سے 1 مہینہ پہلے پاکستان نے ٹور کیا سری لنکا کا، اور گیلی میں ایک ٹیسٹ میچ چل رہا تھا جہاں امپائر نے سعید اجمل کے ایکشن کو رپورٹ کر دیا۔ 25 اگست کو سعید اجمل نے اپنے ایکشن کا ٹیسٹ کروانا تھا، جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کا ہاتھ کا بیلٹ 15 ڈگری لمٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب یہ بات صرف دوسرے تک محدود ہوتی تو ایک بات تھی، پر جانچ میں پتہ چلا کہ سعید اجمل کی ہر قسم کی بال اس لمٹ کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور ICC نے جلدی فیصلہ کیا اور انہیں بین کر دیا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ کچھ سال پہلے یہ ٹھیک تھا، پر اب ساری گیندوں میں فالٹ کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کا جواب دیا پاکستان کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے چیف کوچ عاقف جاوید نے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک میچ کھیلتے ہوئے 2 وجہ سے ایکشن بدل سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ کافی وقت سے بولنگ کر رہا ہو اور اس کا جسم بہت تھک گیا ہو، یا نمبر 2 کہ وہ وکٹ لینے کے لیے بہت ڈسپریٹ ہو رہا ہو، اور اگر یہ بار بار ہونے لگے تو بولر بری عادتیں اختیار کر لیتا ہے جو اس کے ایکشن کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہیں۔ خاص کر کے جس میچ کی وجہ سے سعید اجمل کو رپورٹ کیا گیا، اس میں سری لنکا نے 438 رن جڑ دیے تھے، اور وہ بھی 4 وکٹ کھو کے۔ پاکستانی ٹیم اجمل سے بال کروائی جا رہی تھی، اور وہ اس لیے کہ کوئی وکٹ نکل جائے، اور اجمل جو ایک بھی وکٹ نہیں لے پائے تھے، ٹرائی پہ ٹرائی کیے جا رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں ایکشن کا جو حال ہونا تھا وہی ہوا، اور اس کے بعد سعید اجمل بار بار کوشش کرتے رہے اور ان آفیشیل ٹیسٹ بھی دیتے رہے، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ بعد میں سعید اجمل نے نئے بولنگ ایکشن سے سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد 2015 کے ورلڈ کپ میں اور اپنی اچھی کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے اس ورلڈ کپ سے اپنا نام واپس لے لیا، اور فور پاکستان ورلڈ کپ ہارنے کے بعد سعید اجمل کو ایک موقع اور دیا گیا بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنے کا، اور کارکردگی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ڈراپ کر دیا گیا، اور اس کے بعد سعید اجمل دوبارہ کبھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکے۔ وہ چاہے جتنا مرضی PSL یا ڈومیسٹک میں اچھا کریں، لیکن انہیں کبھی انٹرنیشنل میں نہیں لیا گیا۔ سعید اجمل آخر تک کہتے رہے کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے نیشنل کپ میں، بس مجھے ایک موقع دے دو، اگر میں پرفارم نہ کر پایا تو میں خود ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ پر اس سے PCB کو کوئی فرق نہ پڑا۔ PCB نے کیونکہ فیصلہ کر لیا تھا اور سعید اجمل کا کیریئر ختم ہو چکا تھا۔
کرکٹ کی دنیا کا ایک وقت کا سب سے خطرناک بولر ریٹائر ہو گیا تھا، 3 سال تک بغیر ایک بھی میچ انٹرنیشنل کھیلے، یعنی کہ وہ کوئی جیسے کھلونا تھا، اسے خریدا گیا، استعمال کیا گیا اور پھر توڑ دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔